تمام اسٹوڈنٹس جن کو آج لیپ ٹاپ مل رہے ہیں تمام مبارکباد کے مستحق ہیں، تمام کو میرٹ پہ مل رہے ہیں، کسی کو کوئی سفارش پہ، کسی کو کوئی پرچی پہ، کسی کو کسی کی ریکمنڈیشن پہ یہ لیپ ٹاپ نہیں مل رہا ہے۔ آپ کے ہاسٹلس میں ہو کے آیا، جو ایمرجنسی کے ساتھ والی بلڈنگ ہے، مجھے نہیں پتہ وہ کس کے ہاسٹل ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے ہیں یا ٹرینیز کے ہاسٹل ہیں۔ اتنی بری حالت میں تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہم آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً سارے ہاسٹلس کو رینوویٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک چیز اور، کیونکہ سارے پروفیسر، سارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ 9 ارب 25 ارب جتنے بھی تھے یہ گورنمنٹ کے پیسے ہیں۔ ہم نے جو بہتر سمجھا ساری ٹیم نے، ہم نے فوکس کیا، تمام ہاسپٹل پہ پیسے لگ رہے ہیں، ہم نے لگا دیے۔ تمام اسٹوڈنٹس جن کو آج لیپ ٹاپ مل رہے ہیں تمام مبارکباد کے مستحق ہیں، تمام کو میرٹ پہ مل رہے ہیں، کسی کو کوئی سفارش پہ، کسی کو کوئی پرچی پہ، کسی کو کسی کی ریکمنڈیشن پہ یہ لیپ ٹاپ نہیں مل رہا ہے۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ لوگ میرٹ پہ اپنے یہ لیپ ٹاپ جو گورنمنٹ کا فرض ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ 367 لیپ ٹاپ کچھ بھی نہیں ہے، میری تو خواہش ہو کہ یہ تمام اسٹوڈنٹس کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے۔ خیر، جب شروع میں آپ کے کنگ ایڈورڈ میں میو ہاسپٹل میں چکر لگنے شروع ہوئے تو مجھے تو اب یاد بھی نہیں رہ گیا کہ میرے آپ کے ہاسپٹل میں اور یونیورسٹی میں 20 25 30 یا اس سے بھی زیادہ چکر لگ گئے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کا ریڈنگ روم دیکھا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اسٹوڈنٹس نے کہا نہ انٹرنیٹ یہاں صحیح اویلیبل ہے اور بیٹھنے کی بھی بری حالت تھی، تو پھر CNW کی ٹیم نے دن رات لگا کے آپ کا ابن سینا ریڈنگ روم اور اس کے بعد آپ لوگوں کا کیفیٹیریا دونوں ماشاءاللہ میرا خیال ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ بنائی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان کو اچھی طرح یوز کر رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ کی بات کر رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ کی یونیورسٹی اور آپ کے اسٹوڈنٹس پاکستان میں بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں۔ میرٹ پہ سب سے اوپر آنے والے اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں، بیسٹ پروفیسرز یہاں پہ ہیں، اور میں آپ کو ایک چیز اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ کہ تقریباً 100-115 کے قریب ہاسپٹل ہیں جن کے اوپر رینوویشن کا کام چل رہا ہے، تو ہر ہاسپٹل جو ہے وہ یا پرنسپل یا وائس چانسلر اس کی اونرشپ لے کے اس کو ٹھیک کرا رہا ہے، اس کو پرسو کر رہا ہے، اس پہ کام کرا رہا ہے، کہیں پہ پرنسپلز کرا رہے ہیں، کہیں پہ وائس چانسلر کرا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی ان 125 ہاسپٹل میں سب سے زیادہ شوق سے دن اور رات لگا کے ایک ایک چیز کو سپروائز کر کے کوئی ان ساروں میں جو محنت سے کام کر رہا ہے، تو اس میں اگر نمبر 1 آئے تو محمود ایاز صاحب ہے۔ رات بھی میرے خیال ہے 2:30-3 بجے ان کی آخری ویڈیو میرے پاس آئی، اور ایک ایک چیز کے اوپر ایک ایک میں نے انوگریشن کے اوپر بات کی تو انہوں نے کہا پلیز انوگریشن کی ڈیٹ آپ نے نہیں دینی، ہم جب تک اپنی تسلی نہ کر لیں، جب تک ہم اس کو 100% انشور نہ کر لیں کہ یہ چیز ہر چیز پرفیکٹ ہو گئی ہے، آپ لوگ پلیز اس کو جلدی میں انوگریٹ نہ کریں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جو آپ ڈیٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انوگریٹ جب ہی ہوگا۔ آپ لوگوں کی ڈاکومنٹری پہ بھی مینشن ہوا، اور میرا خیال ہے کہ جو صرف یہ والا کمپاؤنڈ ہے جو آپ کا یونیورسٹی اور ہاسپٹل والا کمپاؤنڈ ہے، میں لیڈی ولنگٹن کی بات نہیں کر رہا، میں لیڈی ایچسن کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے میو کینسر ہاسپٹل کی بات نہیں کر رہا، تقریباً 9 بلین سے اوپر ہے جو ہم یہاں پہ اگلے 30 ڈیز میں لگا چکے ہوں گے یا لگا رہے ہیں۔ 9 بلین روپیز
اگر آپ اس کے باقی بھی لیڈی ولنگٹن اور باقی اگر وہ بھی کیلکولیٹ کر لیں تو یہ تقریباً 25 بلین سے اوپر کی اماؤنٹ بنتی ہے جو ہم صرف آپ کے یونیورسٹی اور کالج پہ لگا رہے ہیں، بیکاز آپ کے ساتھ 7 ہاسپٹلز اور ہیں. یہ ہاسپٹل آپ کا مین ہے، یونیورسٹی امپورٹنٹ ہے. پھر آپ کے ہاسٹلس، میں ہو کے آیا جو ایمرجنسی کے ساتھ والی بلڈنگ ہے، مجھے نہیں پتہ وہ کس کے ہاسٹل ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے ہیں یا ٹرینیز کے ہاسٹل ہیں. اتنی بری حالت میں تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً سارے ہاسٹلس کو رینوویٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک چیز اور، کیونکہ سارے پروفیسر، سارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ 9 ارب 25 ارب جتنے بھی تھے یہ گورنمنٹ کے پیسے ہیں. ہم نے جو بہتر سمجھا ساری ٹیم نے، ہم نے فوکس کیا، تمام ہاسپٹل پہ پیسے لگ رہے ہیں، ہم نے لگا دیے. لاسٹ ٹائم بھی میں آیا تھا یہ بات کی تھی، اور اس ٹائم بھی میں یہ بات ضرور کروں گا. آج جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی بلڈنگ، ہفتے میں 10 دن میں اس کی اونرشپ آپ لوگوں کے پاس چلی جائے گی. اس کو مینٹین کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو اپنے گھر کی طرح رکھنا، یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ دیکھیں 2 چیزیں ضروری ہیں ہیلتھ کیئر کے لیے. ایک، بیسک فیسلٹیز جو گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے. پیشنٹ کو غرض نہیں ہے، پیشنٹ کو تو اینڈ میں رزلٹ چاہیے، لیکن گورنمنٹ کا کام ہے کہ اگر ایک بیڈ ہے تو اس پہ ایک بندے کے لیے فیسلٹی ہو. 4 بیڈ نہ کریں. 4 بیڈ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کا بڑا پن ہے، کیونکہ آپ پیشنٹ کو واپس نہیں کر رہے، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اتنے بیڈز اویلیبل کر دے یا سارا کچھ ہو. اور دوسرا ہے اس کے بعد ڈاکٹرز کا رول کیا ہے، ڈاکٹرز اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. جو پہلا پارٹ ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اب اس کی ساری سکسیس اس میں ہے کہ آپ لوگ کیسے اس کو آگے چلاتے ہیں. یہ 9 ارب، یہ 25 ارب، یہ 40 ارب، یہ سب ضائع ہوں گے اگر ڈاکٹرز اور پروفیسرز اس کو اون نہیں کریں گے. اگر آپ لوگوں نے اون کر لیا تو یہ بلڈنگ 10 سال، 15 سال، 20 سال چل جائے گی. اگر آپ لوگوں نے اون اس کو نہ کیا تو یہ 4 دن بعد، لمبا عرصہ بھی نہیں ہوگا، 4 دن بعد اس کی حالت پچھلے والی جیسی ہو جائے گی. تو یہ جو ہیڈز ہیں، جو بھی ہیڈ ہے جس کے پاس جون سی بلڈنگ ہے، جون سا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اس نے اون کرنا ہے. اگر آپ اچھی طرح اون کر لیتے ہیں، اچھی طرح اپنا سسٹم چلا لیتے ہیں، اگر آپ اپنے مریضوں کو صحیح طرح ٹریٹ کر لیتے ہیں تو ہماری کامیابی ہوگی. ادروائز یہ ایک پیسے تھے جو آئے، خرچ ہوئے، اور جس طرح پہلے خرچ ہوتے رہے وہ ضائع ہو کے چلے جائیں گے. تو یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اور اسٹوڈنٹس بھی اس میں، آپ لوگ بھی اس میں بری نہیں ہوتے، بیکاز آپ لوگوں کا بھی لیڈنگ رول ہے، میجورٹی آپ لوگوں کی ہے. آپ لوگوں نے اپنے ہاسپٹل کا، کوئی 4 سال یہاں پہ رہے گا، کوئی اس سے کم عرصہ ہے، آپ لوگوں نے اس ہاسپٹل کا خیال کرنا ہے، آپ نے اپنی یونیورسٹی کا خیال کرنا ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، تمام، یہ خالی کنگ ایڈورڈ کے نہیں، باقی جتنے بھی پروفیسر جہاں پہ بھی رینوویشنز کا پورے پنجاب میں کام چل رہا ہے، کہ خدا را اس کو اونرشپ لے لیجیے گا. اونرشپ لیں گے تو یہ صحیح مینٹین رہے گی، یہ صحیح چلے گی. ادروائز یہ سب کا سب پیسہ ضائع ہو جائے گا.